بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذالک نفصل الآیات، عدم تسلیم کی وجہ ثانی ایک پہلے آ گئی، اب دوسری وجہ کذالک، اسی طرح نفصل الآیات، کھولتے ہیں ہم آیات کو تاکہ واضح ہو جائے سبیل المجرمین، راستہ مجرموں کا۔ اللہ فرماتے ہیں نفصل الآیات، ہم آیات کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ آیات کیوں مفصل آتی ہیں؟ تاکہ مشرک اور موحد کا فرق ہو جائے، مجرمین کا راستہ کھل جائے، پتہ چلے ایتوں کا منکر مجرم ہے، ایتوں پر ایمان رکھنے والا یہ مسلمان ہے۔ یہ قل انی نہیت ان اعبد الذین، یہ طریقہ تعلیم رابع تین پہلے ہو چکے ہیں۔ چوتھا طریقہ تبلیغ، انی نہیت، کہہ دے مجھے منع کر دیا گیا ہے یہ کہ عبادت کروں میں ان کی، تدعون من دون اللہ، پھر مسئلہ پکار، تدعون من دون اللہ، کہتے ہیں اس کی تو پوچھ بھی نہیں ہوگی۔ تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو سوا اللہ کے، قل فرما دیجئے لا اتبع، میں نہیں تابع داری کرتا، احباءکم، احباء کا معنی سمجھا چکا ہوں، ہر وہ چیز جو کتاب اللہ کے مد مقابل ہے وہ سب احباء اور خواہش نفسانی کا نتیجہ ہے۔ اور اسی لیے پیچھے فرمایا ان اتبع الا ما یوحا، یہاں پر فرمایا لا اتبع احباءکم، دونوں ایتوں کو ملا لو، ان اتبع الا ما یوحا، میں تو متبع ہوں قرآن کا، اور جو چیزیں قرآن کے مد مقابل، لا اتبع، نہیں تابع داری کرتا میں، احباءکم، معمولی مسئلہ نہیں، وہ بھی کتابڑیاں پیش کرتے تھے بڑی بڑی، بزرگوں کے حوالے پیش کرتے، مذہب پیش کرتے، فرمایا یہ سب احباء ہیں۔ قرآن کے مقابلے تورات کا کوئی حوالہ پیش کرے تب بھی وہ کیا ہے؟ احباء۔ او بزرگوں، روایتیں پیش کرے تب بھی کیا ہے؟ احباء۔ قرآن پاک کا شان سمجھو، یہ احباءکم قد زللتو، فتویٰ قد زللتو ثمرہ اتباع، اگر میں بھی اتباع کروں نا جس کے پیچھے تم لگے ہو، کتابڑیوں شتابڑیوں کے، پوتھیوں شوتیوں کے، تمہاری آبا کے، قد زللتو اذن، تو میں بھی اس وقت گمراہ ہو جاؤں گا جیسے تم گمراہ ہو، میں بھی اس وقت کیا ہو جاؤں گا؟ اگر میں بھی احباء کی اتباع کروں تو میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا، اذن اس وقت۔ نیچے کیا لکھا ہے؟ علت مقاطعہ یعنی شرکیہ، مذہب ہدایت سے خالی اور نری ہوا اور ضلالت ہے، اس لیے مشرکوں کے ساتھ توڑ پیدا کرو، جوڑ نہیں ہو سکتا۔ ان کا مذہب احوا والا، تمہارا مذہب وہی والا، تمہارا مذہب قرآن والا، ان کا مذہب خواہشات والا، تو مومن اور مشرک کا جوڑ نہیں ہو سکتا۔ یہ ما انا من المہتدین، میں بھی نہیں ہوں گا اس وقت ہدایت پانے والوں سے۔ قل فرما دیجئے انی علی بینۃ من ربی، انی میں علی بینۃ، یہاں بینہ کا معنی قرآن ہے، آیات بینات، اسی سے اصل میں البینہ کہتے ہیں، ہی البیان والدلیل القاطع الذی لا یترک فی الحق لبسا، خیال کرو، ہی البیان والدلیل القاطع الذی لا یترک فی الحق لبسا، فی الحق لبسا، یہ علامہ شنقیطی نے عذب المنیر کے اندر ان کی تفسیر ہے، یہ معنی کیا ہے کہ البینہ کہتے ہیں ایسا بیان اور قطعی دلیل، لا یترک فی الحق لبسا، جو حق میں ذرا بھی التباس نہ چھوڑے اور حق میں ذرا بھی کوئی شک شبہ نہ رہے، دعویٰ ثابت کرنے میں سارے شکوک و شبہات کو ختم کر دے۔ یہ کیا سمجھے ہو؟ انی علی بینۃ من ربی،
فرما دیجئے میں ہوں اوپر واضح برہان یعنی قرآن کے من ربی اپنے رب کی طرف سے وَكَذَّبْتُمْ بِهِ اور تم جھٹلاتے ہو، جھٹلایا ہے تم نے بِهِ ساتھ اس بینہ کے تکذیب کی تم نے۔ اس بینہ سے مراد کیا تھا؟ قرآن کی جہاں تھوڑا سا اشکال ہے، بینہ مؤنث ہے اور ہی ضمیر مذکر ہے۔ آپ کو تو میرا خیال اشکال کوئی نہیں ہوا، چلیں آگے یا ہوا ہے کچھ؟ ہاں بس چھوٹے چھوٹے موڑ آپ کیا کرتے ہیں؟ ہاں بینہ کیا ہے؟ مؤنث، اور چونکہ بینہ کا معنی ہے نا برہان اور مراد قرآن ہے، برہان والا معنی، تو اس اعتبار اس معنی کے اعتبار سے ضمیر کو مذکر ذکر کیا گیا۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ما عندی نہیں میری قدرت میں، ما وہ عذاب تستعجلون به کہ تم جلدی مانگتے ہو اس عذاب کو، ان الحکم الا للہ کیونکہ سارے کا سارا اختیار الا للہ نہیں ہے مگر اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ یقص الحق کا بیان کرتا ہے حق کو، وہو خیر الفاصلین اور وہ واہ ہے فاصلین فیصلہ کرنے والا۔ قل لو ان عندی فرما دیجئے اگر ہوتا نا ان عندی اگر ہوتا وہ میرے پاس ما تستعجلون به وہ عذاب جو تم جلدی مانگتے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم البتہ پورا ہو جاتا معاملہ میرے اور تمہارے درمیان، واللہ عالم بالظالمین اور اللہ خوب جانتا ہے بالظالمین ظالموں کو۔ اب ذرا خیال کرو یہاں کچھ اشکالات ہیں، پہلے تو آیت کا معنی سمجھو۔ یہاں آ گیا کہ ما عندی ما تستعجلون به میرے قدرت میں نہیں وہ عذاب جس کا تم جلدی مطالبہ کرتے ہو، یہ میرے بس میں نہیں وہ عذاب جس کا تم جلدی، کیا مصیبت ہو گئی ہے، جلدی مطالبہ کرتے ہو، وہ میرے قدرت اور بس میں نہیں۔ یہ مضمون آ گیا نفی مختار کل کا، اور زور کے وقت جو کہہ رہا تھا ان الحکم یہ ہے ما عندی کی علت، میرے پاس نہیں ہے وہ عذاب جس کا تم جلدی مطالبہ کرتے ہو۔ کیوں؟ جملہ معللہ، کیوں؟ الحکم پر الف لام ہے استغراق کا، ان نافیہ الحکم پر الف لام کس کا ہے؟ استغراق کا۔ اگرچہ آیت تو ہے امور تکوینیہ کے بارے میں، یہ بات سمجھو، عذاب کا تعلق امور تشریعہ سے ہے تکوینیہ سے؟ او بزرگوں امور تشریعہ تکوینیہ کی کوئی سمجھ آتی ہے؟ عذاب کا تعلق امور تکوینیہ سے ہے یا تشریعہ سے؟ تکوینیہ سے، یہ امر کونی ہے۔ اب سمجھو اس بات کو، لیکن ضابطہ ہے العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص سبب، اس ضابطے کی وجہ سے یہاں پر الحکم عام ہے، امور تکوینیہ کو بھی شامل ہے، امور تشریعیہ کو بھی شامل ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں کوئی سمجھے کہ پیچھے ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ عذاب کا، اور عذاب تو امر تکوینی ہے، تو لہذا الحکم سے مراد صرف امور تکوینیہ ہوں گے، قطعاً نہیں۔ جہاں الحکم سے مراد امور تکوینیہ بھی ہے، امور تشریعیہ بھی ہے، تو اس پر سوال ہوا، جواب میں نے دے دیا کہ باقی یہ بات صحیح ہے کہ یہاں پر بات امور تکوینیہ کی چل رہی ہے، لیکن اصل اعتبار کس کا ہوتا ہے؟ عموم لفظ کا، تو اعتبار عموم لفظ کا ہوگا، سبب کے خصوص کو نہیں دیکھیں گے، تو اس لحاظ سے الحکم کا الف لام استغراق کا، اور مراد اس سے تمام امور تکوینیہ، تمام امور تشریعیہ۔ امور تکوینیہ آپ کو پتہ ہے، میں تلا گنگ میں تھا تو وہاں ایک مولوی صاحب تھے، بڑے مشہور تھے، مفتی اعظم، وہ تقریباً
دن کو مجھے گالیاں نہ نکالتا تو اس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا. تو اچھا میں بھی سنتا رہتا تھا اس طرح گالیاں نکال رہا ہے اس طرح, تو ہم کچھ نہیں کہتے تھے کہ چلو ٹھیک ہے بزرگ ہے گالیاں نکالے, ذاتی طور پہ ہمیں جو کوئی کہے گالیاں نکالے ہم کوئی مسئلے میں معاف نہیں کرتے, اور ذاتی طور پہ جو مرضی ہونا بھی چاہیے, مسئلے کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور ذاتیات سے درگزر کرنا چاہیے. تو بہرحال وہ مفتی صاحب پھنس گئے تھا. وہ مفتی صاحب بھی تھوڑا ہمارے دوسرے دوستوں بزرگوں سے, اب وہ پھنس گیا. بریلویوں نے ان کی مسجد میں آ کے انہیں چیلنج کر دیا. انہوں نے کوئی بیان کر رہا تھا دوست بزرگ, اس نے کہہ دیا ہوگا کہ کسی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, کوئی بات اس کے منہ سے نکل گئی تو بریلویوں نے کہا ہم کیس کریں گے یا مناظرہ کرو. تو اب گیا پھنس, مجھے فون کرتا ہے, کہتے جی آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا میں مدرسہ میں ہوں. کہتے جی آپ سے بہت ضروری کام ہے. میں ٹھیک ہے جی بتاؤ. تو کہتا ہے کہ بریلویوں سے مناظرہ کرنا ہے. تو میں نے کہا جی حاضر ہیں, ہم تو ایسے شکار ڈھونڈتے ہیں. تو بہت اچھا. تو اب وہ سوچ میں پڑ گیا, چونکہ وہ تھا اندر سے دال کالی کالی تھی. اب اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا, انہوں نے کہا کہ اگر یہ تو مماتی ہے, اگر یہ مناظرہ کرے گا ہمارا ناک نہیں رہے گا, تو اس لیے ہم خود نہ کریں گفتگو, ہم کہیں ادھر کے بریلوی اور ہم کریں. اس نے کہا چلو میں کوشش کرتا ہوں. مجھے فون کرتا ہے کہ میں کچھ چیزیں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا میں نے اسے دیکھا ہوا نہیں تھا. تو کہتے کہاں ہوں؟ میں وہاں البدر مسجد ہے, ادھر جانا تھا, طالب علموں کو پڑھانا تھا. تو میں نے کہا آپ ادھر آ جائیں. اچھا میں نے اسے بالکل نہیں دیکھا ہوا تھا. حضرت صاحب آئے, ہو بڑے اب تک صاحب پورے, اور داڑھی بھی سفید تھی, سفید داڑھی. مجھے شرم آئی, میں نے کہا میں نے اس کو ادھر بلایا, یہ تو بزرگ ہے. تو میں نے کہا حضرت آپ بتاتے تو میں آپ کے پاس چلا آتا ادھر. تو بہرحال میں نے آپ کو دیکھا ہوا نہیں تھا, اس لیے معذرت. اچھا اب وہ مدینہ یونیورسٹی کا فاضل بھی تھا. میں اب اندر سے سوچ رہا تھا کہ یہ پتہ نہیں کیسے سوال کرے گا. مدینہ یونیورسٹی کا فاضل ہے, اور وہ میرا پہلا سال تھا تدریس کا, ابتدائی سال. تو نیا مدرس ہو جو بھی ہو, تو بہرحال وہ ایک جھاکا اور ایک حجاب رہتا ہے. تو باہر وہ آ کے بیٹھ گیا. تو مجھے کہتا ہے کہ گفتگو کس طرح شروع کرنی چاہیے. میں نے کہا سب سے پہلے تو تنقیحات ہے. اچھا ابھی تک اس نے زہر نہیں ہونے دیا, تنقیحات ہے. تو طالب علم بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو کہتے ہیں تنقیحات ہیں, کیسے؟ میں نے کہا سب سے پہلے یہ بتاؤ آپ گفتگو کریں گے یا میں کروں گا؟ تو کہتے ہیں چلو کچھ مبادیات ہمیں سمجھا دیں, پھر بعد میں سوچتے ہیں. میں سمجھ گیا اندر بے ایمانی اسی طرح ہے. تو میں نے کہا چلو باتیں دو ہیں, پہلے ان سے یہ طے کرواؤ, لکھواؤ کہ امور تکوینیہ اور امور تشریعیہ, اس کی وضاحت کرواؤ. میں اب تقریر کرتا رہا اسے, یہ آپ کو جو پرسوں کے سبق میں گزری چند باتیں میں نے اسے کی کہ اس طرح ترقی کرواؤ. وہ بیٹھا ہے. میں اب تھوڑا پریشان بھی پئی, شاید میں کوئی غلط لفظ کہہ رہا ہوں یا یہ کیا ہے, بڑا حیران ہو کے بیٹھا ہے. جب 15-20 منٹ گزرے نا, مجھے کہتے ہیں کہ یہ امور تکوینیہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ابھی تک زندہ ہے. یہ امور تشریعیہ کیا ہوتے ہیں؟ میں نے کہا مارو ہے. میں ایسے سمجھ رہا تھا ان تلوں میں تیل بھی کوئی نہیں. وہ مولا غلام ربانی صاحب رحمت اللہ علیہ, منڈی بہاؤدین والے بزرگ استاد سناتے ہیں نا کہ وہ بڑا ادب کرتے تھے. کوئی بزرگ آتا نا تو وہ اپنی سیٹ چھوڑ دیتے اور اپنی سیٹ پہ بٹھاتے. تو کہتے ہیں ایک دن ہم سبق پڑھ رہے تھے کہ ایک حضرت صاحب آئے, وہ شملہ باندھا ہوا اور بہت زبردست سوٹ وغیرہ لگا, قد بھی بڑا اچھا. تو استاد آئے, استاد اپنی سیٹ سے ہٹ گئے, اس کو سیٹ پہ بٹھا دیا اور ہمیں کہتے چلو یہ مہمان آ گئی ہے, میں تھوڑی گپ شپ لگاتا ہوں. تو استاد بڑے ادب سے اسے پوچھتے ہیں جی آپ کا اسم گرامی؟ کہتے میرا نام یوسف ہے. یوسف. استاد آؤ ادھر آؤ, سبق پڑھو. یہ تو نام مراد کو یوسف آیا ہے, نام بھی سیدھا کھونی, یوسف کی جگہ پہ یوسف. وہ پہچان گئے, صرف پک گئے.
اس دن مجھے بھی پہچانے امور تکوینیہ، آپ بھی کہیں ایسا نہ سمجھتے رہے کہ امور تکوینیہ کیا ہے، امور تشریعیہ. یہاں بات تو چل رہی ہے کس کی؟ امور تکوینیہ کی. لیکن العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص سبب، یہاں مراد کیا ہے ساتھ؟ ہاں بڑے اللہ والے بھی بیٹھے ہیں، کہتے ہیں موسم بہت اچھا ہے، پوری رات پڑھنا چاہیے. ہاں ماشاءاللہ، بہت نیک لوگ ہیں. پتہ نہیں اب کتنی بد دعائیں جائیں گی. ان الحکم الا للہ. اور سمجھو آیت سمجھو، الحکم کا الف لام کیا ہے؟ استغراق کا. سارے کے سارا حکم امور تکوینیہ کے بھی تشریعیہ کے بھی نہیں ہے الا للہ، مگر اللہ کے ساتھ خاص. اللہ کے ساتھ خاص. یہ رگڑا نکل گیا شیعوں کا بھی بریلویوں کا بھی ہے نا، ان کا عقیدہ ذہن میں امور تشریعیہ امور تکوینیہ. یقص الحق کا بیان کرتا ہے اللہ حق، بیان کرتا ہے اللہ حق. حق کیا ہے؟ امور تکوینیہ بھی اللہ کے قبضے میں، امور تشریعیہ حلال حرام بھی اللہ کے قبضے میں ہے. اور یہی مسئلہ ہے الحق، یہی مسئلہ ہے الحق. جو نہ مانے وہ کافر بنتا ہے بالکل لا شک. وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، اور وہی ہے خیر الفاصلین. فاصلین، فاصل، یہ فصل سے مراد ہے بہترین فیصلے کرنے والا. وہی قل لو ان عندی، یہ طریقہ تعلیم ہے. 7واں طریقہ آ رہا ہے. یہاں پر اشکال ہے بزرگوں، آپ کو تو نہیں ہوا، ویسے ہے صحیح. ہاں شابش. کیا؟ ہاں اشکال کیا ہے؟ لو شرطیہ ہے اور حروف شرط فعل پہ داخل ہوتے ہیں. یہاں پر حروف شرط انا پہ کدھر آ گیا؟ کیا پڑھتے رہتے ہو؟ اشکال نہیں تو آگے چلتے ہیں. حروف شرط کس پہ داخل ہوتے ہیں؟ فعل پر. جہاں کس پہ آ گیا؟ فاعل پر. جہاں فعل پہ نہیں آئے کس پہ آیا؟ فاعل پر. ہو انا اپنے مدخول سمیت فاعل بنتا ہے نا بزرگوں، تو فاعل پہ آ گیا. ہاں اشکال کیا ہے کہ حروف شرط فعل پر داخل ہوتے ہیں، اور جہاں پر کیا ہوگا؟ جواب سو آسان ہے کہ جہاں انا اپنے مدخول سمیت ہے فاعل، اور جہاں پر فعل مقدر ہے. اور اصل عبارت ہے لو ثبتا، لو ثبتا کونو ما تستعجلونہ عندی لعجلتہم علیکم. پوری عبارت ہے. سمجھے وہ بات؟ کیا مطلب؟ لو ثبتا، اگر ثابت ہوتا ہونا، ما تستعجلونہ، اس چیز کا کہ تم جلدی مانگتے ہو، یعنی عذاب، اندی میرے پاس، لعجلتہ تو میں جلدی کرتا ہوں پر تمہارے. اگر عذاب میرے پاس میں ہوتا تو کب کا کام ہو چکا ہوتا. اگر میرے پاس میں عذاب ہوتا تو کب کا کام ہو چکا ہوتا. معلوم ہوتا ہے نبی پاک علیہ السلام بھی مشرکوں سے تھے تنگ. میں اگر میرے بس کی بات ہوتی کہ کب کا رگڑا نکل چکا ہوتا. قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی و بینکم واللہ عالم بالظالمین. اور اشکال ہے. ہاں بھئی آپ نے عالم دیکھا کہ یہ اس میں تفضیل ہے جی، اور اس میں تفضیل کے بارے میں ایک ہوتا ہے مفضل اور ایک ہوتا ہے مفضل علیہ. اس میں تفضیل جہاں ایک ہوتا ہے مفضل اور ایک کیا ہوتا ہے؟ مفضل علیہ. لیکن قانون کیا ہے کہ وصف مفضل میں بھی پایا جاتا ہے، مفضل علیہ میں بھی پایا جاتا ہے. اتنا فرق ہوتا ہے کہ ایک میں تھوڑا سا وصف زیادہ ہوتا ہے. مثلا زید اعلم من امر، تو اب اس میں تفصیل کون ہے؟ عالم. اور مفضل کون ہے؟ زید.
मुफज्जल अलैह कौन है? अम्र। अब मतलब है कि इल्म जैद को भी है, इल्म अमर को भी है, अलबत्ता ये है कि जैद का इल्म अमर से जायद है, जैद का इल्म अमर से जायद है। समझो बहुत बड़ा इश्काल है। यहां अल्लाह फरमाते हैं आलमु बिज़्ज़ालिमीन, अल्लाह जानता, ज्यादा जानता है जालिमों को, अल्लाह ज्यादा जानता है जालिमों को। मतलब है नफ्से इल्म में तो शिरकत है, दूसरे भी अल्लाह के साथ शरीक हैं, लेकिन अल्लाह थोड़ा सा ज्यादा जानता है। तो बुजुर्गों, इश्काल समझ आया कि नहीं कि नफ्से इल्म में तो है शिरकत, अल्लाह भी जानता है और भी जानते हैं, लेकिन अल्लाह ज्यादा जानता है और थोड़े। तो ये इश्काल है नफ्से इल्म में शिरकत का। हालांकि हालात ज़ालिमीन जिनका जिक्र हो रहा है इनको अल्लाह ही जानता है और कोई जानता नहीं, नफ्से इल्म में भी शिरकत नहीं। तो इसका जवाब ये है यहां आलम खाली अज तफजील माद वस्फ के माना में है, और ये बहुत मकाम पे आएगा, इसमें तफजील फिर मैं उसकी वजाहत नहीं करूंगा, सिर्फ इतनी कह दूंगा खाली अज तफजील। तो ये तफजील के माना से खाली माद वक्त के, तो समझ आइए बात, बाद वस्फ के माना में है।